اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المومنون کی آیت نمبر 33 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، یعنی پیغمبر کی قوم کے سرداروں نے کہا اور انہوں نے جھٹلایا، اور وہ جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو۔ وہ سردار ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا تھا، دنیا کی زندگی میں بہت خوشحالی دی تھی۔ معاذ اللہ بشر مثلکم، تم پیغمبر کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی، تمہارے جیسا ہی، اپنی قوم سے کہا تمہارے جیسا ہی یہ تو انسان ہے۔ یا کلوا مما تاکلون منہ، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی یہ کھاتا ہے۔ ویشرب مما تشربون، اور جیسے تم پیتے ہو ویسا ہی وہ پیتا ہے، یعنی جو تم پانی پیتے ہو وہ بھی ویسا ہی پیتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے تم میں اور اس پیغمبر میں؟ ولائنات تو تم بشر مثلکم، اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لو گے، انکم اذا خاسرون، تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ان کی منطق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انہی کی قوم سے اس لیے بھیجا پیغمبر تاکہ وہ ان کو اپنی بات سمجھا سکے اور وہ اس سے واقف بھی ہوں، شروع سے وہ جانتے ہوں اس کو۔ یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون۔ یعدکم، کیا یہ کہ تم کو ڈراتا ہے یہ پیغمبر کہ تم ایک دن مر جاؤ گے اور تم ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، اور پھر بھی تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ ہی ہاتھ لما توعدون، یہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے نا، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت بعید ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ونحن بمبعوثون، بے شک ہماری جو زندگی ہے نا دنیا کی، یہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے تھے ہم دنیا میں بس آ گئے ہیں، مر جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ انہ الا رجل افترى علی اللہ، یہ تو ایسا آدمی ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ انہ الا رجل افترى علی اللہ کاذبا وما نحن لہ مؤمنین، کہتے ہیں کہ ہم یہ بندہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو پیغمبر نے کیا کہا کہ اللہ میری مدد فرما، اس کے سبب کہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے جھوٹا سمجھا۔ قال ما قلیل لیصبحن نادمین،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا ہی عرصے میں وہ ضرور پشیمان ہو جائیں گے، نادم ہو جائیں گے، اپنے جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں نا ان پر نادم ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو ایک زور کی آواز کے ذریعے سے، حق کے ساتھ، زور کڑک، زوردار کڑک آئی، زوردار کڑک جس نے ان کے دلوں کو چیر دیا، ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس لعنت ہے ظالم قوم پر۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پیدا کی اور قومیں، دوسری قومیں، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، تو کوئی بھی امت جو ہے وہ اپنے وقت سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا اسی کے مطابق کام ہوگا۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول جو تھے وہ پے در پہ بھیجے لگاتار۔ جب کبھی بھی کسی قوم کے پاس ان کا رسول آ جاتا تھا تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے، تو پھر ہم نے پے در پہ یعنی آگے پیچھے اتبانا ہم نے ہلاک کر دیا، بعدہم ان کے بعض کو، مما بعد وجعلناہم ان کے بعد ایک دوسرے کے بعد ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وجعلناہم احادیث اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس لعنت ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی جو ایمان نہیں لاتے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو ہمارے اپنی آیات کے ساتھ اور سلطان مبین اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ ان فرعون وملائہ، بے شک فرعون جو تھا اور اس کے فرشتے جو تھے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے سرکش لوگ۔ وقالوا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائے ان دو آدمیوں پر جو کہ ہمارے ہی طرح ہیں، وقومهما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم جو ہے وہ بھی ہماری ہی ہے اور وہ ہمارے ان کے لوگ جو تھے نا، ہماری جماعت، ان کی جماعت کے لوگ جو تھے ہماری جماعت کے ہی تھے، تو وہ ہمارے کام کرتے تھے، خدمتگار تھے ہمارے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو بھی، آیات، نشانی بنایا۔ کس کو بنایا؟ ابن مریم اور ان کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو۔ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو نشانی بنایا۔ آویناہما، اور جگہ دی ہم نے ان دونوں کو یعنی ماں بیٹے کو، الی ربوۃ، اونچی جگہ، ذات القرار، بلند جگہ دی، آرام کرنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، ومعین، اور اس میں چشمے بھی جاری تھے۔ ایک تو وہ جگہ اونچی تھی، دوسرے اس میں اس جگہ چشمے جاری تھے، اور وہ آرام کی جگہ تھی۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبرو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بے شک یہ تمہاری جماعت جو ہے ایک ہی جماعت ہے۔ حقیقت میں یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَاطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ تب پروردگار کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا۔ جو چیز جس فرقے کے پاس بھی تھی نا، جو چیز اس پہ وہ خوش ہو گیا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو ان کو ایک مدت تک غفلت ہی میں پڑے رہنے دو۔ أَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِینَ، کیا وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیرَاتِ، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیاں، ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں۔ بَل لَا یَشْعُرُونَ، لیکن انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس لیے نہیں انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس بات کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ تو آیت نمبر 55 سے 61 تک
صورت کے شروع میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا اسی کو ان آیات میں دوسرے انداز میں دہرایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے نزدیک فلاح، خیر اور خوشحالی کا تصور یہ تھا کہ جس نے اچھا کھایا اور اچھا لباس پہنا اور اچھی رہائش پائی وہ فلاح پا گیا۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اس نے فلاح پائی۔ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، ہر نیک کام کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک یہ لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون، اور جو دیتے ہیں تو جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو سارعون فی الخیرات، وہ بھاگتے ہیں نیکیوں کی طرف، جلدی کرتے ہیں نیکیوں کی طرف۔ ہم لہا سابقون، اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها لدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ بل قلوبہم فی غمرات من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لہا عاملون۔ تو مگر ان کے دل جو ہیں ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے اسودہ لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ حتیٰ اذا اخذنا، ہم نے پکڑ لیا مترفہم بالعذاب، ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اذا ہم یجأرون، تو پھر وہ چلائیں گے، چیخیں گے، تلملا اٹھیں گے۔ لا تجأروا اليوم، تو اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن تم مت چیخو چلاؤ۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو بے شک ہماری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر، تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ مستکبرین، اور تم تکبر کرتے تھے۔ بہی سامرن تہجرون، اور تم اس سے نہ تکبر کرتے تھے اور پھر تلاوت کو نہیں سنتے تھے، قرآن کو نہیں سنتے تھے، اور کہانیوں میں مشغول ہو جاتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کیا پس نہیں تم نے کبھی غور و فکر کیے؟ انہوں نے کیا کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے، یعنی کافروں نے کبھی بھی غور و خوض نہیں کیا
القولا کلام پر ہم جب ان کے پاس آ گیا معلوم یاتی اباؤہم الاولین، اور جو نہیں آیا تھا ان کے ابا جداد کے پاس، پہلے والے ابا جداد کے پاس، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے کہ وہ ان کو جانتے پہچانتے، ان کی ماضی کی زندگی کو بھی جانتے ہیں، حال کی زندگی کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کی قوم میں سے ہوتا ہے۔ ام یقولون بہ جنتن، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہیں وہ سودائی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، بل جاءہم الحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ ان کے پاس تو حق آ گیا ہے اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 68 تو 74 کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے کہ ان کے پاس ان کو کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، بات انہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ کلام ان کے اسلاف کے پاس بھی آیا تھا، یہ کوئی نیا کلام نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں؟ یہ رسول ان کے درمیان ایک مدت سے رہ رہے ہیں، یکایک کہیں باہر سے نہیں آ گئے کہ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ رسول کو وہ امین اور صدیق کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ حق لے کر آئے ہیں، وہ انہیں پسند نہیں ہے۔ اگر حق ان کے پیچھے چلتا تو ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا، بلکہ ہم تو ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، ہم تو ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور اپنے ذکر سے یہ منہ موڑتے ہیں۔ یعنی قرآن میں ان کے اپنے بھلے کی باتیں ہیں اور اپنے ہی بھلے سے یہ منہ موڑ رہے ہیں۔ نبی ان سے کوئی مال نہیں مانگ رہے، بے غرض تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دراصل یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ آخرت پر ایمان لانے کی صورت میں اپنے اوپر پابندیاں لگانا پڑیں گی جو وہ لگانا نہیں چاہتے، اور الٹے راستے پر چل پڑے ہیں۔ وَاتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر چلے حق پر تو ان کی خواہشات پر، لَفَسَادَتِ السَّمَاوَاتُ، جو دھرم برم ہو جائے آسمان اور زمین، لَفَسَادَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین اور آسمان دھرم برم ہو جائے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ بھی ان سب میں ہے، یعنی آسمان اور زمین میں ہے، بل وہ سب درم برم ہو جائے، بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ پہنچائی ہم نے ان کو بے ذکرہم، ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم، پس وہ اپنی ہی نصیحت سے موردون، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہیں؟ تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، آپ تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، تو ان کے سیدھے راستے کی طرف، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف چلانے والے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں۔ بولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم
کریں، اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کی جو تکلیفیں ہیں سب دور کر دیں تو پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو بھی انہوں نے خدا کے آگے عاجزی نہ کی، اس قدر ہٹ دھرم لوگ تھے۔ عذاب آ گیا پھر بھی انہوں نے اللہ سے معافی نہ مانگی، عاجزی نہ کی۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا وعذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کھول دیے ان پر دروازے شدید عذاب کے، تو اس وقت وہ سخت مایوس ہو گئے تھے۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا رب العالمین، یا مشکل کشا، آپ ہماری تمام مشکلیں دور فرما، ہماری سب دعائیں قبول فرما۔ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہم سے ہماری یہ کاوشیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔